معزز سامعین، اللہ تعالی رب العالمین نے رمضان شریف کے بعد مومنین کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو عید جیسی خوشی سے مالا مال فرمایا۔ عید کا لفظ عود سے نکلا ہے، جس کی معنی لوٹ کے آنے کے ہیں۔ عید کا دن بھی چونکہ ہر سال لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ دن اسلام کے پیروکار کے لیے مسرت، خوشی، شادمانی کا دن ہوتا ہے۔ سارا سال غموں کی چکی میں پیسنے والے اس روز اپنے ہر غم سے بے نیاز ہو کر عید کی مسرتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عید کا دن بجا طور پر جنت کا دن کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ دن بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں اور عورتوں کے لیے یکساں طور پر شگفتگی، تازگی کا پیام لاتا ہے۔ اہل اسلام کے لیے اس دن سب سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں، سب سے بڑی خوشی ان کو عید کی ہوتی ہے، کیونکہ اس عید والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا سیرا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن خصوصی جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر شب صبح طلوع تک طالب گناہوں سے بند ہو ایک منادی ندا کرتا ہے، اے طلبگار بھلائی، نیکی کرنے والے، نیکی کو پورا کر اور خوش ہو جا، اور شر کے طالب گناہوں سے بند ہو جا۔ عبرت کے لیے توبہ کرنے والا جب توبہ اللہ کے حضور کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ہر رات یہ ندا آتی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو عطا کر دوں، کوئی گناہ گار ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا عطا کر دوں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کی ہر شب بوقت افطاری 60,000 ان لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی، لیکن رمضان مبارک میں جب وہ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا حق ادا کرتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے یہ ہر رات افطاری کے وقت یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پورا مہینہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اگر آپ 60,000 کو ضرب 30 یا 29 دیں تو کتنے ہزار بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے، اگر 29 دنوں میں ہو تو 17,40,000 افراد کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہر رات اسی طرح سلسلہ رہتا ہے۔ تو جب عید کا دن آتا ہے تو پورے مہینے کے برابر ایک دن میں جہنمیوں کو، دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 182 میں یہ حدیث مبارکہ ہے، ملاحظہ کیجئے۔ عید کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، جب عید کا دن، عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ اپنے ملائکہ کے سامنے، اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت و فخر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت مزدوری پوری ادا کرے، کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، پروردگار، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے غلاموں اور باندیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا ہے، پھر دعا کے لیے چلاتے ہیں، عیدگاہ کی طرف نکل آتے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم اور بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول فرماؤں گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، واپس ہو جاؤ، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے
اور تمہاری بدیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں واضح کہ عید کے دن اللہ تعالی انسانوں کی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اہل اسلام پر خداوند کریم کی یہ رحمت عظمیٰ ہے کہ جس کا شکر ادا نہ کرنے کی جرم کی پاداش میں کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس کے لیے تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو، اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو میرے دوستو، یہ عید کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ انعامات عطا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میرے گھر کو آباد کیا، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے روزے رکھے، میرے حکم کی فرما برداری کی، میرے حکم کو مکمل کیا، عبادات میں، ریاضات میں، بندگی میں، عبادت میں خشوع خضوع سے، دل کے حضور سے، جنہوں نے میری عبادت اور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو معاف فرما دیا، ان کی مغفرت فرما دی۔ تو عید کے حوالے سے اس خصوصی پیغام اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ عید خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی میں صرف ہم خود ہی خوش نہ ہوں، بلکہ جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، جو بے بس ہیں، جو نادار ہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ وہ اسلام نے ہمیں فطرانے کی صورت میں ان کی مدد کرنے کا ایک بہترین طریقہ دیا ہے کہ وہ فطرانہ ادا کریں۔ عید پڑھنے سے پہلے وہ فطرانہ جب ادا کریں گے تو جو فطرانہ ادا کریں گے وہ غریبوں کو ملے گا۔ غریب و مساکین اپنی ضروریات پوری کر کے وہ بھی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر سکیں گے اور عید کی خوشیوں میں حصہ لے سکیں گے، تاکہ اسلام نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں، دین محمدی نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں کہ جس میں وہ خود بھی خوش ہوتا ہے اور غریبوں کو بھی اپنے ساتھ خوش ہونا دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اس عید کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، عالمی انسانیت کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔